خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس نئے سلسلے کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو کہ اناجیل مقدس مسیح کی انجیل کا سلسلہ ہے، اور آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ لاسٹ 2 آڈیوز میں ہم نے اناجیل کے انٹروڈکشن کو پڑھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انجیلوں کو لکھنے کا پس منظر کیا تھا، کانٹیکسٹ کیا تھا، اس میں اس وقت دور کیا چل رہا تھا اور ضروریات کیا تھیں۔ آج ہم متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کو شروع کریں گے، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے۔ نسب نامہ مسیح کا جو ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا، جینیالوجی کے اوپر، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس نسب نامے میں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، حسرون سے رام پیدا ہوا، رام سے امنداب پیدا ہوا اور امنداب سے نحسون پیدا ہوا، نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوہز راہب سے پیدا ہوا اور بوہز سے عبید رود سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور پھر آگے جا کے لکھے کہ داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی، اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا، اور رہبام سے ابیا پیدا ہوا، اور ابیا سے آسا، اور آسا سے یہوسوت، یہوسوت سے یورام، اور یورام سے عزیا پیدا ہوا، عزیا سے یوتام پیدا ہوا، یوتام سے آخز، اور آخز سے حزقیہ، حزقیہ سے منسی، منسی سے امون پیدا ہوا، امون سے یوسیہ، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ اور پھر تیسرا سیٹ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیہ سے سیالتیل، سیالتیل سے زربابل، زربابل سے ابیہود، ابیہود سے الیاکیم، الیاکیم سے آزور پیدا ہوا، آزور سے صدوق پیدا ہوا، اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا، اور اخیم سے الیہود پیدا ہوا، اور الیہود سے الیعزر، الیعزر سے متان، اور متان سے یعقوب، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا۔ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اور پھر 17ویں آیت لکھی ہے، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں، یعنی ٹوٹل 42 جنریشنز کا ذکر ہے اس نسل نامہ میں۔ ایون دو کہ ہم جب پہلی نظر میں پڑھتے ہیں تو مثل کہ بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیل میں شاید نہ جاتے ہوں، بچپن سے ہم اس نسب نامے کو پڑھ رہے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش کو جب جب یاد کیا جاتا ہے، اس نسب نامہ کو پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں سمجھنی بڑی ضروری ہیں کہ اس نسب نامہ میں 5 لیڈیز کا ذکر ہے، 5 خواتین کا ذکر ہے۔ تمر کا ذکر ہے، راہب کا ذکر ہے، روت کا ذکر ہے، اور بتسبا کا ذکر ہے، نام نہیں لکھا لیکن اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر مقدسہ مریم کا ذکر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تمر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہودا سے فارس اور زارا پیدا ہوئے، تمر اس کی بہو تھی، اور بعد میں اسی سے جو ہے یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ راہب جو ہے اور روت جو ہیں وہ غیر قوم سے آئی ہیں، اور بتسبا جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل ہی کی بیٹی تھی، اسرائیل کی قوم سے تھی، اور مقدسہ مریم جو ہیں وہ یہودا کے قبیلہ میں سے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ خداوند کے منصوبہ کے مطابق ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ غیر قوم میں سے تھے، ایسے لوگ جو کہ ناقص تھے، اور اس لائن میں، اس لینیج میں ہر نام ایسا نہیں ہے جو کہ بڑا کوئی زبردست یعنی پرفیکٹ بادشاہ یا پرفیکٹ پرافٹ یا پرفیکٹ رہا ہو۔ خداوند نے اس جہان کے نکموں اور گناہ گاروں کو چنا اور ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس پوری لسٹ میں اگر دیکھا جائے تو مقدسہ مریم جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ پاکیزہ ترین ہیں اپنے کیریکٹر کے حوالے سے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلطیاں کی۔ باپ ابراہیم ایک بہت بڑا نام ہے، یعقوب، اسحاق،
لیکن غلطیاں جو تھیں along the line سب سے ہی کچھ نہ کچھ ہوا. داؤد بادشاہ اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سے بھی بہت بڑی ایک قصور سرزد ہوا. سو یہ جو ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں 5 خواتین کا ذکر ہے. سو بائبل جو ہے وہ لیڈیز کو، خواتین کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، خاص طور پر نسب نامہ میں ان عورتوں کا ذکر کرنا جو ہے اس چیز کی علامت ہے. دوسرا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نسب نامہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کا نسب نامہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوسف کا نسب نامہ ہے، اور اس پر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پر جب مسلمان سوال اٹھاتے ہیں. ان کے جو ڈیبیٹرز ہیں لائک سب ذاکر نائک یا وہ جو دوسرا تھا احمد دیداد وغیرہ، وہ جب یہ سوال اٹھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یعنی یہ 2 یوسف کے نسب نامے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی لوکا کی انجیل میں جو لکھا ہے کہ یوسف کا باپ ایلی تھا اور وہ متات کا بیٹا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کا باپ جو ہے وہ یعقوب لکھا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 2 باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 باپ. اور پھر سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ متی نے اپنا نسب نامہ جو لکھا ہے وہ مقدسہ مریم سے جوڑا ہے، اور یہودی قوم کے لیے، اسرائیل کے لیے انہوں نے انجیل لکھی تھی. اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہودی جو ہیں وہ ماں کے حوالے سے اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ فرض کرو اگر کسی کے ماں یہودی تھی تو وہ آٹومیٹیکلی یہودی قرار پاتا ہے، اگر کسی کا باپ یہودی تھا تو اس کو کنورژن کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. تو چونکہ ماں کے ساتھ مسیح کا بدنی رشتہ بھی تھا، یعنی کہ ماں کے بطن میں سے وہ پیدا ہوا، تو اس وجہ سے اس لینیج کو، اس جینیالوجی کو بادشاہی جینیالوجی کے طور پر جوڑنا جو ہے وہ متی کے لیے ضروری تھا، لیکن تھرو مقدسہ مریم. اور لوکا نے جو اپنی انجیل لکھی تھی وہ چونکہ یونانی آڈینس کے لیے لکھی تھی، تو انہوں نے ان کا تعلق جو ہے یسوع مسیح کا تعلق یوسف جو کہ مریم کے شوہر تھے، اور وہ لے پالک کے طور پر یسوع مسیح کو انہوں نے لیا اور پالا تھا، ایون دو کہ یوسف کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا ان کی پیدائش میں. لیکن چونکہ وہ لے پالک کا جو قانون تھا وہ یونانی کلچر میں بہت بڑا تھا، اور اس میں جو کسی کو ویسے ہی کوئی ایسے لے پالک نہیں بناتے تھے، لیکن اگر بناتے تھے تو وہ متبنہ جو بیٹا تھا اس کو ایگزیکٹلی سیم رائٹس ملتے تھے. تو اس والے سے یوسف کے نسب نامہ کو لوکا نے بتایا ہے. اور یوسف کا نسب نامہ اور مریم کے نسب نامہ میں فرق یہ ہے کہ مریم کا نسب نامہ داؤد بادشاہ کے بیٹے سلیمان سے چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور شاہی نسل اور بادشاہوں کی لڑی سے مقدسہ مریم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آن دی ادر سائڈ یوسف کا تعلق بھی داؤد بادشاہی سے ہے، داؤد بادشاہ سے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے ناتن، داؤد بادشاہ کے بیٹے ناتن سے جو ہے وہ یہ نسب نامہ چل رہا ہے لوکا میں جو ہے. اور لوکا کا نسب نامہ یوسف کا ہے، متی کا نسب نامہ مقدسہ مریم کا ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. تو یہ ایک ہی شخص کے 2 علیحدہ نسب نامے نہیں ہیں. 2 چیزیں ابھی تک سیکھی ہیں کہ 5 لیڈیز کا ذکر ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ متی کا نسب نامہ مقدسہ مریم کا ہے، اور لوکا کا نسب نامہ مقدس یوسف کا ہے. پہلی آیت بڑی قابل غور ہے. لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. متی نے ایکسپلیسٹلی یہ 2 نام کیوں لکھے ہیں، اور اس نے نسب نامے کو ڈیوائیڈ بھی اسی طرح سے کیا کہ پہلا جو سیٹ ہے 14 جنریشنز کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا جو نیکسٹ سیٹ آف 14 ہے وہ داؤد بادشاہ سے شروع ہوتا ہے اور بابل کی غلامی میں جانے تک وہ کاؤنٹ کرتا ہے. پھر تیسرا سیٹ جو ہے وہ غلامی سے مسیح تک آتا ہے. یہ ترتیب ہے. ابن ابراہیم اس لیے کہ وعدے جو کیے گئے تھے باپ ابراہیم سے کیے گئے تھے، قوم کے، برکت کے، نسل کے، پوری دنیا کے قبیلوں کے بینیفٹ ہونے کے، راست بازی کے، پرومسز کے والے سے ابراہیم. ابن داؤد اس لیے کہ بادشاہی کے تخت کا وعدہ باپ داؤد سے کیا گیا تھا کہ تیرے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی. جو پرومسز ہیں باپ ابراہیم کے وہ پیرلل رن کر رہے ہیں، وہ کورننٹ کے پرومسز ہیں. اور ابن داؤد کے والے سے، داؤد بادشاہ کے جو پرومسز ہیں وہ اٹرنل کنگڈم کے
وہ بھی پیرلل رن کر رہے ہیں، اس لیے ان دونوں شخصیات کو، ان دونوں پیٹریارکس کو مینشن کیا گیا ہے، اور یسوع مسیح کی خدمت کی ویلیڈیٹی، اس کے مسایہ ہونے کی ویلیڈیٹی کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے، کیونکہ مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں وہ داؤد بادشاہ سے جڑی ہوئی ہیں یا باپ ابراہیم سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان پرومسز کو جو کہ ان دونوں بڑی شخصیات کے ساتھ خدا نے کیے تھے، ان کو مسیح نے آ کر پھر اپنی ذات میں پورا کیا۔ اس لیے بڑے ناموں میں جب ہم آتے ہیں تو باپ ابراہیم کا آتا ہے، باپ داؤد کا آتا ہے، اور مسیح کا نام اس طرح آتا ہے، اور توریت کے والے سے موسیٰ نبی کا نام بڑا ہے۔ اس دوران میں اور بھی بیچ میں بہت سارے نبی ہیں، لیکن نسلی اعتبار سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ چیز ایک اور چیز قابل غور ہے اس نسب نامہ میں، جو کہ دوسرے سیٹ میں ہے، یعنی کہ پہلی 14 نسلیں بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہیں بغیر کسی بریک کے۔ دوسرا جو سیٹ ہے داؤد سے لے کر یکونیہ تک جو ہے، اس میں 3 نسلیں مسنگ ہیں۔ یہوشفت کا جہاں پر ذکر ہے، ایک ہے کہ آسا سے یہوشفت پیدا ہوا ورس 8 میں، اور یہوشفت سے یورام پیدا ہوا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ یورام سے عزیہ پیدا ہوا۔ حالانکہ تواریخ اس کے 2 کرونیکلز چیپٹر 22 میں جب ہم جا کر دیکھیں آنورڈز، یا دوسری تواریخ اس کے 22ویں باب میں، تو ہم دیکھتے ہیں اتہاس کی جو دوسری کتاب ہے اس کے 22 چیپٹر میں، تو یورام سے، یا وہاں پر یہورام بھی لکھا ہوا ہے، ایک ہی بات ہے، اس سے اخزیہ پیدا ہوتا ہے۔ اخزیہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یواس پیدا ہوتا ہے، اور یواس سے امسیہ پیدا ہوتا ہے، اور امسیہ سے عزیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یورام سے عزیہ پیدا ہوا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ 3 نسلوں کو بیچ میں سے جو ہے وہ مس پلیس کیوں کیا گیا؟ 3 جنریشنز کو، 3 کنگز کو امٹ کیوں کیا گیا؟ اس کا ریزن یہ تھا، اگر کل کو کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ 3 یہاں پر مسنگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائبل میں مسٹیک ہوئی ہے، یا وہ لکھنے بھول گئے ہیں متی رسول، یا پھر جو ہے وہ اتنا بڑی غلطی تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اسپیشلی جب آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں کے لیے ایک انجیل لکھی جا رہی ہے، تو یہودی قوم کا تو یہ خاصہ تھا کہ وہ نسب ناموں پہ بڑا غور رکھتے تھے، اور تواریخ کی کتابوں میں ایویڈنٹلی بھی موجود ہے کہ وہ بادشاہ 3 موجود ہیں، یعنی کہ یورام کا بیٹا اخزیہ کا بادشاہ، اخزیہ کا جو بیٹا ہے، احزایہ کا جو بیٹا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یواس ہے، جو کہ بڑا اچھا کنگ تھا، اور یواس کا بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ امسیہ ہے، اور امسیہ کا بیٹا عزیہ تھا۔ سو اخزیہ اور امسیہ کا بہت زیادہ کوئی اچھا کیریکٹر نہیں تھا، لیکن یواس واز اے ونڈرفل کیریکٹر۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ان کو کیوں امٹ کیا گیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہوشفت نے اپنے بیٹے یورام کی شادی جو تھی وہ اخیب، جو کہ شاہ اسرائیل تھا، یہوشفت شاہ یہودا تھا، یہودا کی سدن کنگڈم کا بادشاہ تھا، انہوں نے اخیب کے گھرانے سے رشتہ جوڑا، اور اس گھرانے اخیب اور ایزبل جو کہ خداوند کے نزدیک کہہ لیتے کہ وہ برے تھے، اور انہوں نے دنیا جہان کی برائیاں اسرائیل میں کریٹ کی تھیں۔ جیزبل اسپرٹ اسی کو کہتے ہیں، ایہب اسپرٹ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایہب اور جیزبل کی اولاد سے، عمری وغیرہ کی جو فیملی تھی اس سے اس نے رشتہ کیا، اور یہوشفت نے اپنے بیٹے یورام کی شادی اس سے کی تھی، عتلیہ سے، یا عطالیہ جس کو کہتے ہیں۔ اور عتلیہ جو عورت تھی یہ وہی تھی جب اخزیہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے سارے بچوں کو مروا دیا تھا، اور یہ بت پرست جادوگرنی عورت تھی، اور اس نے یعنی کہ وہاں پہ قتل کر دیا تھا نسل کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ داؤد بادشاہ کی نسل جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور مسیح کے آنے کی جو پروفیسی تھی وہ یہ تھی کہ داؤد کی نسل میں سے آئے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی اس وقت سارے بیٹوں کو مار جانے میں، تو پھر وہ رستہ ہی بند ہو جاتا ہے ایک طرح۔ لیکن خداوند کا یہ شکر ہے کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور اخزیہ کی جو بہن تھی اس نے عتلیہ سے یواس کو بچا لیا، اور یواس کی اس نے جو ہے وہ 7 سال تک اس کی خدمت کی، اور بہت ینگ تھا، بچہ تھا، 7 سال کا تھا جب اس کو تخت پر بٹھایا گیا تھا اور عتلیہ کو مروایا گیا۔ سو اس ساری سچویشن کی وجہ سے جو مصیبت یہوشفت کے اس ایکشن کی وجہ سے آئی کہ اس نے اپنے بیٹے یورام کی جو ہے دلہن وہاں سے لی، اور اس عورت نے آ کر بنی اسرائیل کے اوپر اتنا ظلم کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ اپنے باقی نسب ناموں میں بھی ان 3 بادشاہوں کو بیچ میں سے امٹ کرتے ہیں سزا کے طور پر۔ اس کی سزا کا ریزن یہ ہے کہ 10 کمانڈمنٹس جب لکھے گئے تھے تو لکھا تھا کہ میں 3ری اور 4تھی پشت تک گناہ کی سزا دوں گا بت پرستی کے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یورام کے سے آگے جو 3 آگے جو جنریشن یعنی یوسفت کے اس گناہ کی جو کانسیکوینس ہے ہمیں 4 بچوں تک نظر آتا ہے اور 3 نسلوں کو بیچ میں سے امٹ کر دیا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یورام سے ڈائریکٹ عزیہ تک جمپ کیا گیا ہے۔ سو یہ اس کا جواب ہے، کل کو کوئی آپ سے پوچھے تو ضرور بتائیے گا۔ ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ورس 16 میں جس یوسف کا ذکر ہے یہ مقدسہ مریم کا شوہر نہیں تھا، مقدسہ مریم کا باپ تھا۔ شوہر یوسف جو ہے وہ 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں پر کامنٹریز یہ بتاتی ہیں جب ہم ارامی زبان میں ایرامیک پشیٹا کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2 علیحدہ لفظ ہیں۔ جب نسب نامہ میں جس یوسف کا ذکر ہے اس کے بارے میں لکھا ہے ہی واز دا گارڈین اور دا فادر آف میری، آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ کا ذکر ہے، اس کے شوہر کا ذکر ہے، اس کے منگیتر کا ذکر ہے، جو کہ ورس 18 میں ہے۔ لوگ کنفیوز اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر لفظ شوہر لکھا ہے، لیکن باپ کے لیے بھی جو پرانی انگلش میں ورڈ ہے وہ ہے ہسبینڈ مین، بٹ ہسبینڈ مین ڈزنٹ مین ہسبینڈ یعنی شوہر، جیسے ایک عورت کا مرد شوہر ہوتا ہے۔ ہسبینڈ مین سے مراد یہ ہے کہ اس کا باپ، اس کا گارڈین، اس کا راکھی کرنے والا۔ تو یہاں پر ٹرانسلیشن کی وجہ سے یہ ایرر ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو 14 نسلیں نہیں بنتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیالتیل پہلی نسل ہے، زربابل دوسری، ابیہود تیسری، الیاکیم چوتھی، آزور 5ویں، صدوق 6ٹھی، اخیم 7ویں، الیہود 8ویں، الیعزر 9ویں، متان 10ویں، یعقوب 11ویں، یوسف 12ویں، مریم 13ویں اور یسوع 14ویں نسل بنتا ہے۔ تو یوسف سے مریم پیدا ہوئی تھی اور مریم سے یسوع پیدا ہوا۔ اگین ناموں پر نہ جائیں کیونکہ اس زمانہ میں بہت سارے کامن نیم سے یوسف واز اے ویری کامن نیم، جو مقدسہ مریم کے باپ کا نام بھی یوسف تھا اور مقدسہ مریم کا جو شوہر تھا اس کا نام بھی یوسف تھا، لیکن یہ 2 علیحدہ یوسف تھے، ایک ہی شخص نہیں تھا۔ سو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا اور آیت ایسے ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے کہ یہ اس مریم کا باپ تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ نسب نامہ مقدسہ مریم کا ہے، اور آگے جا کر لکھے کہ مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، وہ ایک علیحدہ یوسف ہے۔ سو یہ چیزیں جو ہے اس نسب نامہ میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت بات کے لیے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کی زندگی کی باتیں ان کے بارے میں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور اناجیل کو ہم گہرائی سے اسٹڈی کر رہے ہیں۔ متی کی انجیل کے پہلے چیپٹر میں ہم ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نسب نامہ کے اندر کون سی باتیں چھپی ہوئی ہیں، خوبصورت باتیں۔ اب ہم 18ویں آیت سے آج پڑھیں گے۔ دیکھیں کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اس کو حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے یسوع مسیح ناصری کی پیدائش کے حوالے سے، اور فرشتے کا جو انٹریکشن ہے وہ یوسف کے ساتھ متی رسول نے ریکارڈ کیا۔ آن دی ادر سائڈ جب ہم لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
جبرائیل فرشتے کا ذکر ہے، نام ہے، یہاں پر فرشتے کا نام نہیں لکھا، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جبرائیل فرشتہ ہی ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ باقاعدہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور ہوش کی حالت میں آیا ہے۔ یوسف کے ساتھ جو کمپیریزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے، فرشتے کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، وہ خواب کی شکل میں ہوا ہے۔ اور دونوں سٹوریز میں جو ہے نا یہ ایک فرق ہے کہ مقدس یوسف کو فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر یہ سب کچھ کہا، مقدسہ مریم کو انہوں نے فرشتہ کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے میں دیکھا اور اس طرح بات ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں واقعات میں اپنے اپنے طور پر، کیونکہ دونوں اپنے اپنے ہی گھر میں تھے، یوسف بھی اور مریم بھی، تو ان کو ایک ہی نام ملا ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری کا نام ہے، یشوع یا یہوشوا عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں یسوع کہیں گے۔ مختلف زبانوں میں اس نام کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تھی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اب یہاں پر متی نے اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی جو آج یعنی کہ یسوع مسیح کے مرنے اور جٹنے کے چند ڈیکیڈز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تالمود میں جب سٹوریز لکھی گئیں تو اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ایڈریس کیا گیا تھا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ منگنی کے دوران ہی حاملہ پائی گئی۔ تو یہاں پر متی رسول نے جو کلیئرلی ڈیفائن کیا وہ یہ ہے کہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا میں جب لوکا اس چیز کو ڈیفائن کریں تو وہ فرشتے کی ساری کنورسیشن کو وہاں پر مینشن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے فرشتہ نے آ کر کہا تھا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اس نے کہا تھا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، اور جب مریم نے کہا کہ میں تو کسی مرد کو بھی نہیں جانتی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے، تو یعنی کہ میں تو ایک معصوم شخصیت ہوں اور میرے تو نزدیک سے بھی کوئی نہیں گزرا، تو مطلب یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہاں پر متی نے اس چیز کو کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے، اس نے کہا کہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اور نیکسٹ جو آیا لکھے کہ پس اس کے شوہر یوسف نے، یہاں پر جو شوہر کے لیے ایرامائک میں ٹرانسلیشن میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ورڈ شوہر جو آیا ہے ٹرانسلیشن میں جینیالوجی میں، وہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیونکہ وہ یہودا کے قبیلہ کے لوگ تھے، اسرائیل کی قوم کے لوگ تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قانون تھا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے، کوئی عورت جو ہے، وہ اس طرح اس پر شک لگے اور حاملہ ہونا جو ہے آبویسلی اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو ہے اس پر شک کیا جا سکتا ہے کہ کوئی غلط کام ضرور ہوا ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، یوسف نے راست باز شخص تھا اور بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو یہ تھا کہ کہیں اس کو سنسار نہ کر دیا جائے، اس کو بدنام نہ کر دیا جائے، لوگوں میں جو ہے اس کا نام برا ہو جائے گا۔ اور موسٹ پروبیبلی نہیں بلکہ ڈیفینیٹلی وہ پیار بھی کرتا ہے کیونکہ آبویسلی اس کی منگیتر تھی، اور پرانے کلچر میں منگنی کو شادی ہی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے جدید دور کی پرابلمز ہیں کہ منگنی کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہاں پر جو دیکھتے ہیں کہ منگنی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک طرح سے ایسا ہی کانسیپٹ ہے۔ منگنی کے موقع پر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے وعدے وغیرہ لیے جاتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا تھا، ایک دوسرے سے فیملیز کی ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی تھی، اور یوں سمجھیں کہ منی نکاح اس کو کہہ سکتے تھے منگنی کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو رشتے میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے یوسف نے اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا، لیکن ساتھ میں وہ اس چیز کے لیے بھی سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ مقدسہ مریم جو ہیں ان کا جو کیریکٹر ہے ان کے اوپر کبھی بھی دھبا یا دھاگ نہیں تھا، اور ان کی ریپوٹیشن ایسی نہیں تھی، تو وہ پریشان ہے اس چیز کو لے کر، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ
آؤٹ ہو رہی ہے اب کہ وہ حاملہ ہے، اور اوبویسلی اس کلچر میں یہ چیزیں بہت ایزیلی ڈیفائن ہو جاتی تھیں، آؤٹ ہو جاتی تھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے بارے میں جب نیوز آئی ہے تو اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن ابھی سوچ رہا ہے باتیں. خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مقدس متی رسول نے یہاں پر مقدس یوسف کو ابن داؤد کہہ کر پکارا ہے. اسی لفظ کی وجہ سے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید متی کا نسب نامہ یوسف کا نسب نامہ ہے اور لوکا کا نسب نامہ مریم کا نسب نامہ، حالانکہ یہ ادر وے راؤنڈ ہے. متی کا نسب نامہ مقدسہ مریم کا نسب نامہ ہے اور لوکا کا نسب نامہ مقدس یوسف کا نسب نامہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف مریم کو تو ابن داؤد ثابت کیا، یسوع مسیح کو بھی ابن داؤد ثابت کیا، اور یسوع مسیح کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ لینیج ہے، جینیالوجی ہے، وہ مقدس متی رسول نے داؤد بادشاہ سے اور باپ ابراہیم سے جا کر ملائی. لیکن یوسف کو بھی ابن داؤد کہا گیا کیونکہ وہ چاہتا تھا متی رسول کے جو آڈینس ہے، جو لوگ ہیں پڑھنے والے، ان کو یہ چیز کی سمجھ آئے، ریئلائزیشن ہو کہ نہ صرف ماں جو کہ فزیکل کنیکشن کی وجہ سے یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہیں وہ داؤد کی نسل میں سے ہیں، بلکہ باپ جو کہ لے پالک کے طور پر خداوند یسوع مسیح سے جڑے ہیں وہ بھی داؤد کی ہی نسل سے ہیں. اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا. یہی میسج جو ہے جبرائیل فرشتہ نے مریم کو بھی دیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. اور آگے جا کر اس کی ایکسپلینیشن بھی دی ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اپنی امت کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. لفظ یشوع کا یا یہوشوا کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہوہ نجات دہندہ، نجات دینے والا. اور لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. بہت سارے لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروفیسی تو یہ ہے کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، لیکن نام جو ہے وہ یسوع رکھ دیا گیا، تو یہ پروفیسی تو پھر پوری نہ ہوئی. لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ بائبل میں یہ پروفیسی جو ہے یسایہ کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے. بہت سارے لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بہت سارے اور نام بھی مسیح کے حوالے سے ہیں. تو ایک جو نام ہے ان کا وہ نام ہے جس سے سب ان کو پکارتے ہیں، اور دوسرے سب نام جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس یا صفات کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب یہ سارے جو نام ہیں یہ خداوند ہی کے ہی ہیں. اس کا نام شاخ ہوگا، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے. تو ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ مسیح کو اسرائیل بھی کہا گیا ہے یسایہ کی کتاب میں کہ میرا خادم اسرائیل. تو بات یہ ہے کہ یہ سب نام جو ہیں یہ ایٹریبیوٹس کو ظاہر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جو ذات کے پہلو ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں. لفظ ایمینویل کا بھی لفظی مطلب وہی ہے جو کہ خداوند یسوع کے نام کا ہے، کیونکہ یسوع کے نام کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہوہ نجات دہندہ، یعنی کہ یہوہ خداوند خدا خود ہمارے درمیان میں اترا ہے. خدا بیٹا یعنی یہوہ بیٹا ہمارے درمیان میں اترا ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ایمینویل اور یسوع میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ایمینویل کا بھی مطلب وہی ہے، خدا ہمارے ساتھ. ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کو یہاں پر خدا کہا گیا ہے، صاف کہا گیا کہ خدا ہمارے ساتھ. دیٹ مینس کہ بائبل یسوع مسیح کو خدا ڈکلیئر کرتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع خدا ہے اور بائبل میں کیسے لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلا تو یہیں پر مینشن ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، یسوع مسیح خود خدا ہے جو ہمارے درمیان میں اترا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ پھر یوسف نیند سے جاگ کر یوسف نے ویسے ہی کیا جیسا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا. اب اگین اس چیز کو آپ دیکھیں کہ منگنی ابھی ہوئی ہے، لیکن منگنی کی رسم اتنی اسٹرانگ تھی اس کلچر میں کہ اس کو بیوی بھی کہا گیا. اور
طلاق دینا ضروری ہوتا تھا جب اس کلچر کی بات ہے کہ اگر منگنی ہوئی ہے اور چھوڑنا ہے تو ان کو لکھ کر دینا پڑتا تھا ریزنز کے ساتھ، کیونکہ اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا جاتا تھا. لکھے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور پھر آگے لکھے کہ اس کو نہ جانا، یعنی کہ اس کے ساتھ اس نے ازدواجی تعلق استوار نہ کیا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. تو متی نے کیا کیا ہے کہ زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں گیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا نے وہ ڈیٹیلز بیان کی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوکا اور متی کی جو برتھ کی جو سٹوری ہے اس میں ڈفرنس کیوں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ متی اور مرکز کی اناجیل پہلے لکھی گئی تھیں. جو لوکا کو معلوم تھا کہ یہ کون سی باتیں آلریڈی لکھی جا چکی ہیں، تو پھر انہوں نے وہ باتیں لکھیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے، جو کہ ابھی اور زیادہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے یہاں پر ایک شارٹ فارم میں دیا ہے، اور اس کے بعد ہیرودیس کے اوپر وہ چلے جاتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہے کہ لکھا ہے کہ اس کو نہ جانا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو کیتھلک بہن بھائی ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم کہ صرف یسوع کی پیدائش ہوئی تھی، اس کے بعد اور بچے نہیں ہوئے تھے. متی کی انجیل 13ویں باب میں اور بیٹے بیٹیوں کا ذکر ہے. یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد یوسف اور مریم کی اولاد ہوئی تھی. اس کا صاف لکھا ہے کہ اس کو تب تک نہ جاننا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. یہاں پر متی انشور کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یسوع کی پیدائش تک مریم اور یوسف کے ازدواجی فزیکل کنیکشن، فزیکل تعلقات نہیں تھے، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ یوسف کی اولاد ہیں خدا یسوع مسیح. اور متی نے یہ ضرور پھر بتایا، کیونکہ آبویسلی باقی بہن بھائی پھر موجود تھے وہاں پہ، تو کیونکہ آگے جا کے متی نے ان کا ذکر کرنا ہے، تو متی نے اس لیے یہ بتایا کہ تب تک نہ جانا مینس کہ اس کے بعد ان کے نارمل ازدواجی زندگی شروع ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے اولاد پیدا بھی کی. لیکن یسوع مسیح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کنوار پن کی حالت میں پیدا ہوئے، مریم کے کنوار پن کی حالت میں، اور خدا کی روح کی قدرت سے پیدا ہوا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.